میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل، کہ میری امت پر بھی ایسا زمانہ آئے گا جیسا یہودی اور نصرانیوں پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ یہاں تک کہ اگر یہودی اور نصرانیوں میں سے کوئی ایسا بدبخت رجل ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت رجل ہوگا جو یہ کام کو کرے گا۔ اور سنو، یہ یہودی 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی۔ کلھا فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، سب کے سب فرقے جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں داخل ہو جائے گی اور جہنم سے نجات پالے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں بتایا، فرمایا کہ وہ جماعت وہ ہوگی جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گی، جو میرے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرے گی اور صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرے گی، جو میرے منہج کو اختیار کرے گی اور میرے صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرے گی، وہی جماعت کامیاب ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کریں، صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دے گا، ان کے منہج کو چھوڑ دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرے گا، تو میرے بھائی اور دوستو، وہ چاہے کتنے دعوے کر لے، وہ چاہے کتنا اقرار کر لے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں نہیں داخل کر سکتا جب تک وہ سنت نبوی پر عمل نہ کر لے، جب تک وہ اللہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چل لے، تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہی منہج ہے، قرآن اور سنت کے مطابق چلنا، اسی کو منہج کہتے ہیں۔ اور یہ منہج ایک منہج ہے، یہ منہج صرف ایک منہج ہے، قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت کو مانیے میرے بھائی اور دوستو، آپ یقین جانیے اللہ رب العالمین آپ کو آخرت میں کبھی بھی خائب و خاسر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں، صرف ایک راستہ ہے، قرآن اور سنت کا راستہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے راستے الگ الگ ہیں، لیکن مقصد ایک ہے، سب کو پہنچنا ایک جگہ ہے۔ لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جس جس راستے پر جاؤ گے وہ سب راستے ایک جگہ پہنچنے والے نہیں ہیں، ایک جگہ پہنچنے والا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کو مانیے، ارے سب کو کیسے مان لیں، اور سب سچ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سچائی کا راستہ صرف ایک راستہ ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن اور سنت کا راستہ۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ صراطی ایک راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں، صرف ایک راستہ ہے، لہذا تمہیں چاہیے فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راستے کی اتباع کرو، تم اسی سیدھے راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور آڑے ٹیڑھے راستوں پر مت چلو، آڑے ٹیڑھے راستوں کی اتباع مت کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم آڑے ٹیڑھے راستوں پر چلو گے تو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور 2 لائن دائیں جانب کھینچی اور 2 لائن بائیں جانب کھینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لائن پر ہاتھ رکھ کر کہا ھذا سبیل اللہ، یہ جو لائن ہے، یہ جو خط ہے، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اسی سیدھے راستے پر چلو، اسی راستے کی اتباع کرو۔ اور یہ جو 2 لائن دائیں جانب گئی ہیں اور 2 لائن بائیں جانب گئی ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ چاروں راستے گمراہی کے ہیں، ان چاروں راستوں پر شیطان بیٹھا ہے، یدعوہ الیہ،
جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ اگر تمہیں چلنا ہے تو صرف اللہ کے سیدھے راستے پر چلنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سچائی کے 4 راستے نہیں ہو سکتے، سچائی کا صرف ایک راستہ ہے، قرآن اور سنت کا راستہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اور دھیان دیجئے، لوگ آپ کو بھٹکانے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے، اس کو بھی مانو، اس کو بھی مانو، یہ بھی حق پر، وہ بھی حق پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دن بھی ایک ہو، رات بھی ایک ہو، ایک کہتا ہے جائز ہے، ایک کہتا ہے ناجائز ہے، جائز والا بھی حق پر ہے، ناجائز والا بھی حق پر ہے۔ اگر چاروں حق پر ہیں اور آپ اس میں سے کسی ایک کو مانتے ہیں تو پھر آپ 4 حصے میں حق کو تقسیم کیجئے تو آپ کے پاس 25% حق آئے گا، پھر 75% حق تو کہیں اور ہے میرے بھائیوں۔ آپ 25% لے کر کیا کریں گے؟ اگر آپ کو 100% چاہیے تو ان سب کو چھوڑیے، ایک راستہ اپنائیے، وہ راستہ اختیار کیجئے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن اور سنت کا راستہ۔ قرآن اور سنت پر عمل کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل کیجئے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے تو آپ کے پاس 25% رہ جائے گا، اور جنت میں جانے کے لیے 100% چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ وہ صرف ایک جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، صرف ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جو قرآن اور سنت پر عمل کرے گی وہی ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اور ایک قاعدہ یہ بھی یاد کر لیجئے کہ صحیح راستے پر ہونے کے لیے، سچے راستے پر ہونے کے لیے، ہدایت پر ہونے کے لیے کثرت تعداد معیار نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد ہو اور ہم سوچ لیں کہ ارے اس کے ماننے والے بہت ہیں، یہی حق پر ہے، یہی سچے راستے پر ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن نے یہ اصول بتایا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر ہونے والوں کی جماعتوں کی تعداد کم بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ایک جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی، ورنہ 72 جہنمی کیوں ہوں گے؟ 72 کو جنتی ہونا چاہیے اور ایک کو جہنمی ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، نہیں، آدمی تعداد دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، وہ سچے راستے پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت تعداد کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھتے نہیں تو آپ کو معلوم کیسے ہوگا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ فرمایا ہے اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے اکثر جاننے والے نہیں ہیں، ان کے اکثر سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کے اکثر شکر گزاری کرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اکثر کے پیچھے چلو گے، اکثر کی باتوں کو مانو گے، اکثر کی اطاعت کرو گے، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قاعدہ یاد رکھیں، بہت بڑی تعداد ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن اور سنت کو مانیے، قرآن اور سنت پر عمل کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیجئے، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیجئے۔ آپ یقین جانیے اللہ رب العالمین آپ کو قیامت کے دن کبھی بھی خائب و خاسر نہیں کرے گا۔ دنیا کی ساری باتوں کو چھوڑیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو جنت میں جانے